اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا یقین، پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا کہ وہ میرا اللہ ہے، اسے جو میرے لیے منظور ہے، وہ جو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ وہ جو چاہے میرے ساتھ کرے، مجھے 1000 بار گرائے، مجھے 1000 بار اٹھائے، میرے ساتھ کچھ بھی کرے، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیونکہ ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ جب ماں باپ ہمیں مارتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہم سے زیادہ تکلیف ہمارے والدین کو ہوتی ہے، تو وہ اللہ اگر ہمیں ذرا سی تکلیف دے گا ہمارے صحیح ہونے کے باوجود، جیسے کہ میں نے مقافات عمل کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے، اگر آپ مقافات عمل پہ یقین کرتے ہوئے اپنا ہر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے کہ جب میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے کسی کی ناانصافی نہیں کی، غلطی نہیں کی، تو میرا اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، اور وہ جو کرے مجھے منظور ہے۔ میں اپنے اللہ کی ہر رضا میں راضی ہوں، اور ہمیں اللہ کی ہر رضا میں راضی ہو کر ہی اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تیسرا ہے ہمیں کرنا ہے محاسبہ نفس، یعنی ہمیں اپنی نفس کا محاسبہ کرنا ہے، یعنی کہ یہ کہیں میری نفس کا شر تو نہیں ہے، میرے کوئی برے اعمال تو نہیں جو مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے مجھے وہم ہو رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے شیطان میرے اوپر، واقعی یہ پریشانی ہے، یہ میں صرف اس کو پریشانی کی نظر سے دیکھ رہی ہوں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں پریشانی ہوتی کچھ نہیں ہے، لیکن بہت سی لیڈیز یا بہت سی لوگوں کی اوور تھنکنگ کرنے کی عادت ہوتی ہے، اتنی سی بات کو بھی اتنا بڑا بنا کے سوچتے ہیں، کوئی سر نہ بنا سر پیر کی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بال نہ بات کی جڑ، اور فالتو میں سوچتے رہتے ہیں، اپنے دماغ میں پرابلم بنا لیتے ہیں سوچ کے۔ تو یہ محاسبہ کرنا ہے کہ واقعی یہ میرے پر آئی بھی آزمائش ہے، عذاب ہے، یہ صرف میری سوچ ہے، کیونکہ بہت دفعہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، اوور تھنکنگ کرتے ہیں نا، یار گھر تو ہے لیکن چھوٹا ہے، یار گاڑی تو ہے لیکن 4 ویلر نہیں ہے، میرے پاس اولاد تو ہے لیکن بیٹا نہیں، یعنی نعمت ہوتے ہوئے ناشکری کرنا۔ تو یہ ہمیں چیک کرنا ہے واقعی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا میں اللہ کی ناشکری کر رہی ہوں، یہ ہمیں اپنے اندر چیک آؤٹ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے صبر و احتساب، یعنی کہ پریشانی میں اللہ کے ثواب کی امید رکھنی ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، اور صبر کس پہ کرنا ہے بتائیے؟ صبر والا ٹاپک پڑھایا تھا ہم نے، اس میں کیا کیا چیزیں پڑھائی تھی آپ لوگوں کو؟ کن کن چیزوں پہ ہمیں صبر کرنا ہے؟ صبر جی، صبر کن کن چیزوں پہ کرنا ہے ہم کو؟ صبر ہمیں ان چیزوں پہ کرنا ہے جو ہمارے پاس ہے اور جو نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک چھوٹا گھر ہے تو ہمیں تب بھی صبر رکھنا ہے، بڑا اللہ دے دے گا، اور نہیں ہے جو چیز ہمارے پاس تو ہمیں اس پہ بھی صبر کرنا ہے کہ اللہ بہتر ہمارے لیے رکھتا ہے۔ جی بے شک، ہمیں یہ دعا کرنی ہے اللہ پاک گھر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میرا دل سب کے لیے بڑا ہونا چاہیے، میرے گھر میں کسی کے لیے جگہ ہو نہ ہو، میرے دل میں تیری ہر مخلوق کے لیے جگہ ہونی چاہیے، پھر وہ انسان ہو وہ جانور ہو، اللہ تیری مخلوق کا احساس مجھے ہونا چاہیے کہ میں کسی کو درد میں تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکوں، یا اللہ میرا ایمان اتنا سلامت رکھنا کہ میں کسی کو مرتے موت کے ہاتھ میں چھوڑ کے نہ جاؤں۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کوشش کرتے تو اس انسان کی زندگی بچا سکتے تھے، لیکن کیا کرتے ہیں، مرتے ہوئے کو روڈ پہ چھوڑ کے آتے ہیں، اور پتہ ہے کیا بولتے ہیں لوگ، تو جو کنویں میں جا رہا ہے اس کو تو ایک لات اور دے نیچے پیچھے سے، کو مطلب کنویں میں جاتے ہوئے کو دھکا تو اس کو بچا کیوں رہے ہو، یہ سننے میں آئے گا آپ کو۔ لیکن ہم ایمان والے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر ہم کسی انسان کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اسے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ہم دیکھیں یہ کوشش ہی تو کر رہے ہیں، اب مان لیجیے اگر یہ ہمارا تعلیم کا وقت نہیں ہوتا تو کون کیا کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم؟ چلیں آپ لوگ بتائیں، آپ اس ٹائم پہ کیا کر رہے ہوتے؟ فون یوز کر رہے ہوتے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے، یا کہیں برائیاں کر رہے ہوتے، یا کہیں مطلب وہی شیطانوں والی۔ اچھا میں اس ٹائم پہ اپنا اردو لکھا کرتی تھی یا پھر واک کیا کرتی تھی۔ میں تو سو جاتی۔ مطلب سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے ہمارے وقت کو صحیح جگہ پہ لگا دیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری کوششوں کو کامیاب کرے، ہمیں علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب جو سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہم کو آ جائے۔ لہٰذا ہمیں صبر کرنا ہے نفس کی خواہشوں پہ۔ نفس کہتی ہے کہ نہیں یار گھر ہو تو بڑا ہی ہونا چاہیے، اولاد ہو تو بیٹا ہی ہونا چاہیے، بیٹی نہیں ہونی چاہیے، بیٹی ہو تو نفرت کرنی، ہمیں تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا یار، اولاد تو اللہ کی نعمت ہے نا، بیٹا دیا یا بیٹی دی، ہمیں تو اس کی پرورش کرنی ہے۔ اولاد کا پورا کاغذ اللہ نے دیا ہے، اس پہ جو لکھ دو گے آخرت میں اس کا حساب دینا ہوگا۔
इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाने चाहिए जिंदगी में। ठीक है, हमने यकीन कर लिया, अल्लाह की रजा में राजी हो गए, अपना मुहासबा नफ्स कर लिया, सब्र कर लिया और परेशानी में ये उम्मीद रखी कि अल्लाह इसका बेहतरीन सिला अता करेगा, यानी कि एहतिसाब कर लिया। उसके बाद हमने करना है दुआ व तवक्कुल, यानी अल्लाह से दुआ करते जाना कि अल्लाह मेरी इस आजमाइश को अपनी रहमत से टाल दे, अल्लाह मेरी इस आजमाइश को अपनी रहमत से टाल दे। देखिए, जब हमें शूज होते हैं ना, हमारे शूज ब्लैक वाले जो शूज होते हैं, उनको अच्छी तरीके से साफ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं ना शूज पे, बहुत अच्छी तरह घिसते। अगर बर्तन भी लेंगे, बर्तन को भी साफ करना होता है तो उसको घिसते हैं ना। मान ले कोयले की खान में से हमें हीरा मिलता है, तो वो हीरा ऐसी तो हीरा नहीं बन जाता है, उसकी भी घिसाई की जाती है हजारों मेहनत मशक्कत के बाद, जब वो जाके हीरा बनता है, जब उसकी कीमत करोड़ों रुपए में आती है। तो अगर कोई इंसान भी अल्लाह के नजदीक हीरे की तरह चमकना चाहता है, तो जाहिर सी बात है उसकी भी थोड़ी पिसाई की जाएगी, थोड़ा मेहनत मशक्कत में उसे भी मुब्तला किया जाएगा। लिहाजा हमें हर लिहाज से ये कोशिश करनी है कि जो आजमाइश हम पे आई हुई है उसमें हम सब्र कर लें। सिर्फ इस वक्त हम सब्र कर लें, आइंदा जिंदगी इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पिछली दफा बताया था कि अगर मैं आपसे कहूँ परसों संडे को आपकी दावत है, बटर चिकन मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सच में समझना, एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, तो आप लोग क्या करेंगे, आज तो दाल चावल भी खा लेंगे, खिचड़ी भी खा लेंगे, रोटी भी खा लेंगे, कि परसों तो अच्छा मिलेगा ही ना। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी दुनियावी जिंदगी को इसी तरह से गुजार दें कि यार जन्नत में तो सब कुछ मिलेगा ना, जन्नत में तो हूरें भी मिलेंगी, जन्नत में तो शराब भी पिलाई जाएगी, जन्नत में तो गाना भी सुनाया जाएगा, तो दुनिया में सब्र कर लें। ये नियत होनी चाहिए इंसान की कि दुनिया में सब्र कर लेंगे तो जन्नत में इसका हमें बेहतरीन सजा इंशाल्लाह अता किया जाएगा। और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जिंदगी क्या है, ये तो एक इम्तिहान है जिसमें हमें हर लिहाज से कामयाब होना है। अल्लाह जो हमारा रिजल्ट हमको देगा, हमारा रिजल्ट कौन देगा, अल्लाह पाक ही तो देंगे। और हमारा रिजल्ट अगर हमको ये मिले कि हमको अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, यानी एग्जाम से पहले ही हमें मालूम पड़ जाए कि हम तो टॉप करेंगे। और पता ये होता है, अगर आप जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे हो ना, आपको मालूम पड़ता है कि आप जन्नती हो या जहन्नमी हो, क्योंकि कुरान में अल्लाह पाक ने वाज़ेह फरमा दिए, अगर ये काम कर रहे हो तो जन्नत है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, हराम खा रहे हो, अगर गुनाह वाले काम कर रहे हो तो आपके लिए जहन्नम है। लिहाजा हम सबको पता है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। जिस तरह से हम पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी ईमानियत की, हमारा ईमान कैसा है, हम अल्लाह पे कितना भरोसा रखते हैं, हम सुन्नतों पे कितना अमल करते हैं, हम सबको मालूम है ना कितनी सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं, गुस्ल किस तरह से करते हैं, पानी किस तरह से पीते हैं, खाते किस तरह से हैं, किस नियत के साथ में हम क्या क्या करते हैं, ये तो पता है ना, हम सबको पता है या नहीं? बेशक हम सबको पता है। इसी के साथ फिर दूसरा हमारा टॉपिक था इस्लाम, इबादत में क्या हमें ये पता नहीं है हम कितने वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, कितना हम कुरान पढ़ रहे हैं, बताएं, सबको पता है। जो 2 वक्त की पढ़ते हैं उन्हें मालूम है भाई पूरे 24 घंटे में तो सिर्फ 2 वक्त की पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे जो 1 वक्त की भी नहीं पढ़ते, तो उन्हें मालूम है उनका फैसला क्या होने वाला, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। इसी तरह से जो कुरान की तिलावत अच्छी तरह करते हैं, उन्हें मालूम है क्या, जब मुझसे आखिरत में सवाल किया जाएगा कुरान की तिलावत का, तो मैं तो कह दूंगी कि हाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से की थी। लेकिन जिन्होंने नहीं किए वो क्या जवाब देंगे, उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा देने के लिए। इसी तरह से आ जाते हैं मामलात की तरफ। अगर हमने किसी के साथ बेईमानी नहीं की है, किसी का हक तलफी नहीं की है, जो हमारे दुनियावी काम है, यानी कि क्या, अगर किसी की किराने की दुकान है, वो अच्छी तरह नाप तोल कर रहा है, या किसी का बिजनेस है, या किसी का जिसका जो भी काम है, अल्लाह ने जिसको जिस भी हैसियत पे रखा हुआ है, वो अपना काम उस दर्जे पे ईमानदारी से कर रहा है, तो उसे मालूम है कि मेरा अंजाम अच्छा होने वाला है। और जो उसमें मिलावट कर रहा है, गेहूं में मिलावट कर रहा है, चने में मिलावट कर रहा है, दाल में मिलावट कर रहा है, उसे मालूम है कि मिलावट का अंजाम मेरे भी जो नेकियां उनमें मिलावट हो रही है, नेकियों में भी मेरे गुनाह मिलाया जा रहा है, और मुझे इसका सिला मिलेगा ऊपर जाके आखिरत में। इसी तरीके से माशरत, हम अपने माँ बाप के साथ कैसे हैं, कैसा सलूक करते हैं, कितनी उनकी फरमाबरदारी करते हैं और कितनी नाफरमानी करते हैं, ये तो हम सबको मालूम है। हमारे रिश्ते कैसे हैं, यानी हम अपनी बीवी और हम अपने शौहर के साथ कैसे हैं, हम अपने बच्चों के साथ में किस तरह का रवैया रखते हैं, मालूम है ना, ये तो सब हमको। देखिए, जो अच्छा इंसान होता है ना, अच्छा इंसान, जैसे मान लो आप अपने वालिदैन की फरमाबरदार हैं, तो आपके वालिदैन भी आपसे खुश रहेंगे। जब आपके वालिदैन आपसे खुश रहेंगे, आपको भी दिली सुकून महसूस होगा, और वो सुकून, वो इस बात की गवाही है कि आप जन्नती हो गए हैं, अल्लाह आपसे राजी हो गया है। एक बात में सुनने में आती है, जिसकी माँ राजी उसका रब राजी, तो क्या आपको मालूम है या नहीं आपकी माँ आपसे राजी है या नहीं? देखिए कितना सवाब है। आपने एक मर्तबा अपनी माँ को मुस्कुरा के देखा, आपको एक हज करने का सवाब मिलता है, सुभान अल्लाह, एक हज करने का सवाब मिलता है माँ को मुस्कुरा कर देखने से। कितनी फजीलत है, माँ को जन्नत, माँ के कदमों में जन्नत रखी है अल्लाह पाक ने, समझने वाली बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से इखलाकियत है,
کہ ہم کتنا اللہ کی مخلوق کا لحاظ. ہم بولے انسان صرف اللہ کے بندے ہیں. بے شک انسان تو اللہ کے بندے ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, لیکن اللہ نے اور بھی تو چیزیں بنائی ہیں, جیسے کہ زمین, آسمان, سورج, چاند, یہ سب کس نے بنائے؟ میرے اللہ نے ہی تو بنایا. اور جب یہ سب کچھ میرے اللہ نے بنایا تو مجھے چاہیے کہ میں سب کا احترام کروں, میں اس زمین کو بھی پاک صاف رکھوں, میں سورج اور چاند کا بھی احترام کروں, ان کو بھی سلام کرنا چاہیے. بہت چاند کو سلام کرو, بہت لوگ کہتے ہیں پاگل ہے کہ چاند کو سلام کرتا ہے, تو کیا وہ اللہ کی چیز نہیں ہے؟ تو جب ہم اللہ کو سلام کر رہے ہیں, اب چاند مطلب یہ سمجھے, اب اگر چاند کو سلام کریں تو وہ سلام اللہ تک پہنچ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں چاند تجھ پہ سلامتی ہو, اور چاند کو بنانے والا کون؟ ہمارا اللہ. تو اس میں کون سی غلط بات ہے اگر آپ چاند کو سلام کر رہے ہیں؟ تو صرف یہ کہ چاند کے ہاتھ پیر نہیں ہے, چاند بول نہیں سکتا, صرف یہ بات ہے؟ چاند نکلتا ہے اپنے مقرر کردہ وقت پہ چلا جاتا ہے, تو یہ بھی تو سمجھنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے کہ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے کا وقت بالکل طے ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھیں سورج نہ ہو ہماری زندگی میں تو ہمارے کتنے کام رک جائیں گے. چاند نہ ہو تو کبھی ہمیں تاریخیں معلوم پڑیں گی, آج چاند کی یہ تاریخ ہے, آج وہ تاریخ ہے, رجب کا مہینہ لگ گیا, شعبان کا مہینہ لگ گیا. چاند کی تاریخوں سے تو پتہ چلتا ہے نا. تو اگر اس کا احترام کرنے کے لیے ہم نے اس کو سلام کر دی تو کیا گناہ کیا کسی نے؟ بتائیں آپ لوگ. جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کی ہر نعمت پہ شکر گزار ہونا ہے. چاند کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو, آسمان کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو, پرندوں کو دیکھو. اچھا میں آپ سے ایک بہت 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 چھوٹا سا سوال کروں گی. پورے 24 گھنٹے میں کوئی ایک بھی اچھا واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہو جس کے لیے آپ اللہ کے بہت شکر گزار ہیں, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا, بڑے سے بڑا, کوئی بتانا پسند کرے گا؟ بتائیے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو اللہ کا شکر کرنا پسند کرے؟ میرے ساتھ ہوا. بتائیں. میرے ساتھ ہوا, میری چھوٹی والی بیٹی ہے نا, کچھ بار ہو گئے تھے, سب نے اسے دیا تھا کہ صحیح نہیں ہوگی, اور میں اللہ پر وشواس رکھا, میں کوشش کرتی رہی تو اسے بھی رکھے اس کے لیے. آج اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں, اتنا شکر ادا کرتی ہوں بس بتا نہیں سکتی ہوں. آج ماشاء اللہ میری بچی صحیح ہو گئی ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اللہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے, ہر بلا سے, ہر مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے. دوائی تو چل رہی ہے اس کی, جی پر یہ کہ جی اللہ کی گھر کی زندگی کی بے شک. تو اچھا, اور آپ لوگ میں سے کوئی بتانا پسند کریں آپ کی زندگی میں کیا ایسا ہے جس کے لیے آپ اللہ کے ہمیشہ کی شکر گزار ہیں؟ تو جتنا شکر ادا کریں وہ نعمت آپ کے لیے بڑھتی ہی جائے گی. بتائیں ایسا کیا ہے آپ کی زندگی میں؟ اللہ نے ہم کو دین عطا فرمایا. جی دین عطا فرمایا, سبحان اللہ. چلے میں کوئی 3 چیزیں پوچھوں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہو جائے گی؟ 3 مطلب کوئی بھی 3 ایسی چیزیں, چھوٹی سی یا بڑی بڑی, جن کے لیے آپ اللہ کے سب سے زیادہ شکر گزار ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو پہلی تو یہ کہ اللہ نے مجھے بہترین صحت عطا کی ہے, یعنی ہاتھ پیر میرے سلامت ہیں, اچھی طرح دیکھ سکتی ہوں, بول سکتی ہوں, پڑھ سکتی ہوں, یعنی ساری صلاحیتیں اللہ کے شکر سے میرے اندر موجود ہیں. دوسرا یہ جو میں دین کی دعوت کا کام کر رہی ہوں, یعنی کہ میں اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں لگا رہی ہوں, یہ. پھر تیسرا ہے میری فیملی, یعنی میری ماں جو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے, میرے بھائی بہن, میرے گھر والے, یہ میرے لیے اللہ کی عظیم نعمتوں میں شامل ہوتے ہیں. اور آپ لوگ بتائیں آپ کے لیے ایسا کیا ہے جس کے لیے آپ اللہ کے ہمیشہ شکر گزار ہوتے رہیں گے؟ بتائیے. آپ بتائیے. جی سب سے پہلے اللہ نے مسلمان بنایا. جی ماشاء اللہ. اور سب سے بہتر بات کہ ہمیں ہمارے نبی کا امتی بنایا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بے شک. اور تیسرا ہمارا جو میں ہمارے ماں عطا کرے انہوں نے. ماشاء اللہ. کل بھی آپ بتائیے. میرے بھی یہی ہے جو باجی نے بولے. ایک آدھ اس سے کچھ الگ پوائنٹ بتائیے, کیونکہ ہمارے پاس بے شمار نعمتیں ہیں. اگر ہم غور کریں نا تو یہ گھر میں ہم بیٹھے نا, جو چھت ہمارے سر کے اوپر ہے, اپنا خود کا گھر ہے, یہ کہ اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے لیے؟ نعمت سے کم نہیں ہے. صحیح. بے شک کرائے پہ بھی ہو سکتے تھے, جو لوگ روڈ کنارے سو سکتے ہیں, اللہ اس میں بھی ہمارا شمار ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے دیکھیں کتنی مہربانی کی, گھر دیا, اپنا گھر دیا, چھوٹا بڑا جیسے بھی اللہ نے اپنا گھر دیا. یہ نعمت ہے نا اللہ کی. یہ جو روشنی ہے جس میں ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا. یہ ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے ہم لوگ بات کریں, اللہ نے تو ڈالا نا انسان کے دماغ میں, تبھی تو انسان بنا پایا. یا انسان کے اختیار میں ہے وہ خود سے بنا لے کوئی موبائل وغیرہ, خود تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, ایک بال بھی نہیں بنا سکتا انسان خود سے. تو
تو اس ہر نعمت کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور یہ جو دین ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے نا. تو اس دین کے لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور ہمیں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھیں جب آپ دیکھو گے اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. اچھے گھر دیا ہے، شوہر عطا کیے ہیں، اولاد دی ہے، اولادیں عطا کیے ہیں، ساس سسر بھی اچھے عطا کیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، بھائی بہن دیے ہیں بہت محبت کرنے والے. ماشاءاللہ الحمدللہ. تو دیکھیں جب ہم اپنی زندگی کو شکر کی نظر سے دیکھیں. اچھا میں آپ کو ایک بہت آسان ٹک بتا رہی ہوں، کیونکہ جب ہم اسلامزم پڑھ رہے تھے نا تو ہمارے جو استاد تھے ہم کو ایک بات بتایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی جیسے بچے نہیں ہوتے تھے چھوٹے بچپن میں چشمے آتے تھے نا، آپ لوگوں کو یاد ہو وہ پنی والے چشمے آتے تھے، اس میں گرین پنی لگی ہوتی تھی، لگا کے دیکھتے تھے سب کچھ گرین گرین نظر آتا تھا. بلو پنی لگی ہوئی ہے وہ لگا کے دیکھتے سب کچھ بلو بلو نظر آتا تھا. ریڈ پنی لگا کے دیکھتے سب کچھ ریڈ ریڈ نظر آتا تھا. تھوڑا غور کریں اپنے بچپن میں سب لوگوں نے پہنے ہوئے وہ چشمے، تو ہم کو بھی یاد ہے ہم نے بھی پہنے تھے. تو ہم کو اسلام کو اسی طریقے سے دیکھنا ہے. اگر ہم اپنی آنکھوں پہ شکر کی وہ لگا لیں گے نا چشمہ، شکر کا چشمہ لگا لیں گے تو ہر چیز شکر کرنے والی لگے گی. ہاتھ بھی دیکھو گے تو کہو گا الحمدللہ. اور الحمدللہ صرف منہ سے نہیں دل سے، کہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ کے سوا. اللہ کے سوا کسی کی اتنی ہمت ہی نہیں ہے جو اتنے خوبصورت ہاتھ بنائے، کیونکہ انسان کو اپنی تعریف بڑی پسند ہوتی ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اتنے میرے ہاتھ، یعنی ماشاءاللہ پانچوں انگلیاں دیکھیے کہ کوئی برابر کی نہیں ہے، بالکل سب میں ایکول ڈفرینس دیا اللہ پاک نے. تو دیکھ دیکھ کے اگر ہم اپنے آنکھوں پہ شکر کا چشمہ لگا لیں گے نا، جو نعمت دیکھیں گے اپنی اولاد کو دیکھیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، دل سے کہیں گے الحمدللہ اللہ نے تو مجھے اولاد بھی دی ہے، الحمدللہ اللہ نے تو مجھے ماں باپ بھی دیے ہیں، الحمدللہ اللہ نے تو مجھے گھر بھی دیا. تو اپنی آنکھوں پہ ہم لوگ کون سا چشمہ لگا کے دیکھیں گے بتائیں جلدی سے؟ شکر کا چشمہ لا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو جو نعمت دیکھیں گے سب کے لیے شکر ادا کریں گے. پڑھنے بھی بیٹھیں گے نا، کتاب بھی پڑھیں گے نا، الحمدللہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یہ علم اللہ کو مجھ تک پہنچا ہے، اللہ نے کس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا ہے، الحمدللہ میرے ہاتھ چل رہے ہیں، میں مشین چلا رہی ہوں الحمدللہ. مطلب دیکھیں سوچیں، غور کرنے والی بات ہے جو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ 5 منٹ بیٹھ کے، کم سے کم 5 منٹ بیٹھ کے اللہ کی قدرت کو محسوس کیا کریں. تسبیح دیکھیے، تسبیح کے دانوں کو دیکھا کریں، اتنے ایک دم پرفیکٹلی گول ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا. سبحان اللہ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. تو ہم اپنی آنکھوں پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شکر کا چشمہ لگا لیں. کون سا چشمہ؟ شکر کا چشمہ لگا لیں گے تو پھر ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اچھا دیکھیں اب بات آتی ہے کمپیریزن کی. اگر ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں نا کہ اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس کم ہے، تبھی انسان جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں نا ان میں مبتلا ہوتا ہے. پھر وہ زیادہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ کیسے لے کے آؤں. لیکن ہم تو اللہ کی ہر نعمت پہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم تو ہر نعمت کو شکر کی نیت سے دیکھ رہے ہیں نا الحمدللہ. تو جب ہم اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہیں گے ہمارے دل میں شکوہ ہوگا کیا کبھی ہم کہیں گے یار اس کے پاس یہ میرے پاس یہ نہیں؟ ہم یہ کہیں گے نہیں میرے پاس بھی ہے، چھوٹا ہے تو کیا میرا تو گھر ہے نا. تو ہمیں اپنے آپ کو کبھی کسی انسان کے ساتھ نہیں کمپیئر نہیں کرنا ہے کہ اس کو ایسا دیا مجھ کو ایسا دیا نا. مین چیز کیا ہے؟ دینا. اب وہ دیکھو کوئی انسان ایسا ہوتا ہے بڑے گھر میں بھی خوش نہیں ہوتا ہے، بڑا گھر ہے، بہت سی اولاد ہے، پیسہ سب کچھ ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے. کیا فائدہ ہے ایسی دولت کا؟ جو بیماریاں اتنی لگی ہوئی ہے، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، 1000 طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اتنا بڑا گھر ہونے کا کیا فائدہ پھر بتائیں آپ لوگ. تو جو اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا ہمیں ہمیشہ شکر گزار ہو کے رہنا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی ہر نعمت پہ شکر گزار ہو کے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ نیت کریں سبھی کہ ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ. اپنے ہاتھوں کو بھی دیکھ، جب ہاتھوں کو اچھا میں نا ابھی 3-4 دن سے ایک ایکسپیرینس کر رہی ہوں، مطلب جیسے کہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتی ہوں نا دعا کے لیے روشنی میں، اور جب ہاتھ ایسے پھیلے ہوئے دیکھتی ہوں، ویسے تو زیادہ سجدوں میں دعا کرتے ہیں لیکن جب ایسے بیٹھ کے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں نا تو ایک الگ ہی لگتا ہے. مطلب کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. کبھی ہم کسی انسان کے آگے اس طریقے سے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ نہیں. ایسے ایک ہاتھ کرتے ہیں، مانگنا بھی ہوتا ہے نا کسی سے، ایک ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں دے دو جو بھی چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب اللہ سے مانگتے دونوں ہاتھ جوڑ مطلب اس طرح سے پھیلا کے بعزت بیٹھتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں وہ اللہ ہے، وہ ہمیں خالی ہاتھ تو نہیں لوٹائے گا. وہ بھلے دیر کر رہا ہے لیکن اس کے حق میں میرا فیصلہ ضرور آئے گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمیں اپنی ذہنی تیاری کر لینی چاہیے. دعا کری، اللہ پہ بھروسہ رکھا اور اپنی ذہنی تیاری کر لی کہ نہیں یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. یہ کس کا فیصلہ ہوگا؟ میرے اللہ کا فیصلہ ہوگا. تو جو میرے حق میں ہوگا اس لیے بہتر ہوگا. پھر ہمیں سکون سے بیٹھ جانا ہے.
کیا کرنا ہے آزمائش میں بتا رہے تھے نا کیا کرنا ہے, سکون سے بیٹھ کے اللہ کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہیں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے. اگر میری کوئی غلطی نہیں تو اب مجھے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں, کیونکہ میں نے کچھ غلط کیا ہی نہیں ہے, تو میرے ساتھ کیوں کر غلط ہوگا. پھر سکون سے اپنے تسبیح میں لگے رہیں, شکر ادا کریں, صبر کریں, استغفار کریں, درود پڑھیں. آپ کے حق میں جو فیصلہ آئے گا انشاءاللہ اتنا بہترین فیصلہ ہوگا کہ آپ سوچیں گے کہ میرا معاملہ تو میرے اللہ نے طے کر دیا ہے, میں دنیا والوں کی بیکار کیوں کروں. پھر آج تو صحیح میں وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا, ابھی میں نے دیکھا 11:30 ہو گئے. ہاں چلے دعا کر لیجیے. جی, کیسا رہا ہمارا